آج ہم ذکر کرتے ہیں فتح مکہ کا، اور کل انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک کا۔ فتح مکہ اسلام کی تاریخ کے اندر ایک بہت عظیم واقعہ ہے۔ سورہ یوسف کو اللہ رب العزت نے جب نازل فرمایا تھا، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری تصویر دکھا دی تھی کہ جیسے یوسف علیہ السلام اپنے وطن سے نکالے گئے، پھر وہاں پہنچے، پھر پہلے کمزور تھے، پھر طاقتور ہوئے، پھر اللہ نے غلبہ عطا فرمایا۔ تو ایسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ایک نقشہ دکھایا گیا تھا۔ تو آپ کی ہجرت ہوئی، مکہ سے گھر بار چھوڑ کے سب اہل ایمان مدینہ تشریف لے گئے۔ پھر آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے غلبہ عطا فرمایا، اور وہ مکہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مغلوب ہوا، اور اہل مکہ بھی آقا علیہ السلام کے سامنے مغلوب ہوئے۔ یہ فتح مکہ کیسے ہوا؟ اگر آپ اس کے پس منظر پر غور کریں تو 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر قریش مکہ کے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، صلح نامہ ہوا تھا۔ اس کے اندر ایک بات یہ درج تھی کہ 10 سال تک تم اور ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ تو اس کے مطابق اگر اس شک کو اگر ہم دیکھیں تو یہ 10 ہجری کو مکہ فتح نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان کے اوپر اٹیک نہیں کرنا تھا، مسلمانوں نے تو مکہ کے اوپر حملہ نہیں کرنا تھا، کیونکہ 10 سال معاہدہ تھا جنگ بندی کا۔ تو پھر یہ کیسے ہوا؟ اور اگر اس معاہدے کے مطابق وہ معاہدہ 6 ہجری سے جاتا تو 16 ہجری تک جاتا، تو گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ میں 6 ہجری میں 16 ہجری تک کا امن معاہدہ لکھ کے آپ نے دے دیا تھا، اور آپ کا وصال مبارک ہو گیا 11 ہجری۔ تو آپ دیکھیے کہ پھر مکہ فتح کیسے ہوتا؟ وہ دشمن کی غلطی کے نتیجے میں فتح ہوا۔ انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا جو معاہدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ معاہدہ ایسے ٹوٹا کہ صلح حدیبیہ کے اندر جہاں یہ معاہدہ تھا کہ 10 سال جنگ نہیں ہوگی، وہاں ایک شرط یہ بھی تھی اس معاہدے کی کہ جو ہمارے اتحادی ہیں قبائل اور جو تمہارے اتحادی ہیں قبائل، ان کے خلاف بھی کہیں پر کوئی جنگ نہیں ہوگی، اور اگر ہمارے کسی اتحادی قبیلے کے اوپر آپ نے اٹیک کیا تو وہ بھی معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ تو یہ بات بھی وہاں تھی۔ تو ایک قبیلہ تھا جس کا نام ہے بنو خزاعہ، یہ مسلمانوں کا اتحادی تھا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اگرچہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مگر وہ اتحادی تھے، پولیٹیکل الائنس تھا ایک۔ اور قریش مکہ کا بھی ایک قبیلہ تھا جو اتحادی تھا، وہ تھے بنو بکر۔ تو بنو بکر اور بنو خزاعہ، ان کی آپس میں ایک نسل در نسل دشمنی چل رہی تھی۔ اب معاہدہ ہوا، معاہدے کے اندر وہ بھی پابند ہو گئے۔ بنو بکر قریش مکہ کے ساتھ کھڑے تھے، اور بنو خزاعہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاہدے میں کھڑے تھے اتحادی بن کر۔ تو ایسا ہوا کہ بنو بکر کے کچھ لوگوں نے حملہ کیا بنو خزاعہ کے اوپر، اور ان کے کافی سارے بندے مار دیے، اور ان کی خفیہ طور پر مدد کی قریش مکہ نے بھی، بجائے کہ ان کو روکتے کہ بھی ہمارے اتحادی قبائل مسلمانوں کے اتحادی قبائل کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، بجائے روکنے کی بجائے خود حصے دار ہو گئے، اور رات کی تاریکی میں نقاب لگا کر وہ بھی ان کی مدد کو پہنچ گئے، اور بنو خزاعہ کے کافی سارے لوگوں کو نقصان پہنچایا، ان کے مال اور اسباب لوٹ لیے۔ اب وہ جو بنو خزاعہ تھے، ان کے نمائندے پھر چل کر آئے مدینہ، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور ہم اس طرح معاہدے میں ہیں اور ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف دیکھا، تو اللہ کی رضا یہی نظر آئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ
کہ اب یہ جو قریش مکہ اپنے ظلم اور جبر کے نتیجے میں اتنے طاقتور اور منہ زور ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اس معاہدے کی پاسداری بھی نہیں کی ہے، تو اب اسلام 2 سال کے بعد اتنی طاقتور ہو گیا ہے کہ انہیں ان کی طاقت کا جو نشہ ہے وہ اتارا جائے اور ان کو اس کا مزہ چکھایا جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کر لیا، اور فیصلہ کرتے ہی آقا علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ کو حکم دیا میرا سامان باندھ دیں، اور وہ ایک نشانی ہوتی تھی کہ کسی طرف جانے کا ارادہ ہے اور تیاری ہو رہی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ایک لشکر، جب بھی کسی طرف جنگ ہوتی تھی، کسی طرف لشکر جاتا تھا، تو لشکر سے پہلے ایک دستہ بھیجتے تھے، چند لوگوں کا ایک دستہ بھیجتے تھے، وہ راستے کو کلیئر کرتا تھا، وہ خبر دیتا تھا آگے کہ اس طرف راستہ کیا ہے، کون ہے۔ وہ ایک دستہ ہوتا تھا، وہ ساری انفارمیشن دیتا پیچھے، اور پیچھے قافلہ چلتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دستہ بھی روانہ فرمایا، اور وہ دستہ کدھر روانہ فرمایا؟ آپ ایسے یہاں سمجھیں کہ مکہ ادھر ہے، تو آقا علیہ السلام نے وہ دستہ ادھر روانہ فرمایا، وہ دستہ ادھر چل پڑا، اور آقا علیہ السلام نے سب کو تیاری کا حکم دیا، تیاری کرو۔ اب کسی کو نہیں پتا کہ جانا کہاں ہے، اور صحابہ کرام کا ایمان دیکھیے کہ وہ حضور سے پوچھتے نہیں تھے کہ کدھر جانا ہے، یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کس کے خلاف لڑنا ہے، اور یہ نہیں دیکھتے تھے کہ جس کے ساتھ لڑنا ہے وہ طاقتور ہے یا وہ کمزور ہے، وہاں ہمارا نقصان ہوگا یا نفع ہوگا۔ ان کی وفاداری صرف ذات مصطفیٰ کے ساتھ تھی۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے جس سے لڑنا ہے وہ کتنا بڑی طاقتور قوم ہے یا طاقتور فوج ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے ساری زندگی جتنے سوالات پوچھے ہیں اس کا ٹوٹل عدد ملا کے محدثین نے بیان کیا 100 تک بھی نہیں پہنچتا۔ وہ پوچھتے نہیں تھے، صرف خاموش رہتے، بس آقا علیہ السلام جو بتا دیتے۔ اور کبھی اگر پوچھنا بھی ہوتا کچھ تو انتظار کرتے تھے کہ کوئی دیہات سے کوئی بندہ آئے جو ان نون ہو، آؤٹ سائیڈر ہو، جس کو زیادہ نہ ہو پتا آقا علیہ السلام کی مجلس میں کیسے اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہ اجنبی ہے، وہ آئے تو اس کے ذریعے سے سوال پوچھتے تھے، اپنی باتیں بھی اس کے ذریعے سے پوچھتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے نہیں پوچھا کہ جانا کدھر ہے، سب تیاری میں لگ گئے۔ آقا علیہ السلام نے دستہ اس طرف بھیج دیا، اور ارادہ آپ کا مکہ کی طرف تھا۔ تو ایسے میں ابو سفیان جو اس وقت قریش مکہ کا سردار تھا، کیونکہ جو بڑے بڑے سردار تھے قریش مکہ کے وہ تو بدر کے اندر اور خندق اور احد کے اندر مارے گئے تھے، جو بڑے بڑے سردار تھے وہ مارے گئے تھے۔ اب یہی سردار تھے ابو سفیان، یہ بعد میں مسلمان ہوئے، اور یہ جو حضرت ابو سفیان ہیں یہ والد ہیں، اور ان کے بیٹے ہوئے حضرت معاویہ، اور ان کا بیٹا ہوا یزید۔ تو یہ حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ سردار مکہ تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ اب مکہ والوں کی طرف ہماری کوئی خبر نہ جانے دے، یعنی کوئی جاسوسی کر کے خبر نہ پہنچا سکے، اہل مکہ کو بتا نہ سکے کہ بھی ہم ان کی طرف جا رہے ہیں یا ہمارا لشکر وہاں روانہ ہے اس کی طرف۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں چاہتے تھے کہ ان کو خبر پہنچے، پھر وہ تیاری کریں تو جنگ ہو تو کئی مارے جائیں گے۔ بے شک فتح اسلام کو ہی حاصل ہوگی، غلبہ اسلام کو ہی حاصل ہوگا، مگر کئی جانیں ضائع ہو جائیں گی۔ تو آقا علیہ السلام چاہتے تھے کہ خون نہ بہے، تو عرض کی باری تعالیٰ بس تیری یہ مدد چاہیے کہ خبر نہ جائے، اور خبر نہ گئی، اور آقا علیہ السلام اپنا لشکر لے کر مکہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے تک پہنچ گئے، اور اس وقت تک کانوں کان کسی کو خبر نہ ہوئی کہ 10,000 کا لشکر وہ مکہ کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے، اور وہ اہل مکہ اور قریش مکہ کے سر پہ جا پہنچا لے۔ تو اس وقت تک کسی کو خبر نہ ہوئی، اور ایک خبر کسی نے دے کر کسی عورت کو بھیجا، اور چٹ لکھ کر اس نے بالوں میں رکھ لی، اور وہ جا رہی تھی خبر پہنچانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج کر حضور کو وہ بھی بتا دیا۔ میرے آقا نے 2-3 صحابہ کی ذمہ داری لگائی، وہ گئے اور انہوں نے اس عورت کو راستے میں جا کے، اس کے ساتھ کوئی مرد بھی ہوگا، اس کو پکڑ لیا، کہا کہ تلاشی دیں۔ تو ان کی تلاشی لی گئی تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، انہوں نے کہا نہیں آپ کے پاس کچھ ہے، پھر اس نے خود بتایا، اپنے بالوں سے اس نے نکال کے دیا کہ یہ چٹ ہے، یہ خبر ہے جو میں نے وہاں پہنچانی تھی۔ تو خیر
کہ خبر نہیں پہنچی اہل مکہ کو، تو آقا علیہ السلام اپنا لشکر لے کے روانہ ہوئے۔ اس لشکر کی روانگی سے پہلے وہ جو ابو سفیان تھے ان کو پتا چل گیا کہ اب جو یہ بنو بکر نے کیا ہے بنو خزاعہ کے ساتھ، تو اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا، اور لگتا یہ ہے کہ اب جنگ ہوگی۔ تو وہ جنگ سے کچھ گھبرایا، چونکہ مسلمانوں کی طاقت بہت ہو چکی تھی اس وقت تک، تو وہ آیا اور آقا علیہ السلام سے اس نے بات چیت کرنے کی کوشش کی کہ کوئی مذاکرات کرے، کوئی مسئلہ حل ہو جائے اور جنگ نہ ہو۔ وہ آیا، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کی ایک بیٹی حضرت ام حبیبہ، وہ آقا علیہ السلام کے نکاح مبارک میں تھی۔ ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ تھی، وہ امہات المومنین میں تھی، کیونکہ ان کے جو خاوند تھے وہ مسلمان ہوئے تھے، پھر وہ فوت ہو گئے، تو پھر آقا علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا تھا، تو یہ ادھر تھیں۔ اب وہ جو آئے ابو سفیان، اس نے سوچا کہ میری بیٹی کا گھر ہے، وہ آیا اور آقا علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا، تو اپنی بیٹی کے پاس آیا اور آ کر آقا علیہ السلام کے بستر مبارک کے اوپر بیٹھنے لگا۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے باپ ہے کافر اس وقت تک، ان کے نیچے سے وہ حضور کا بستر کھینچ لیا، کہا تم نہیں بیٹھ سکتے اس پر۔ اس نے کہا کیا ہو گیا ہے، میں باپ ہوں آپ کا، اتنے عرصے بعد آیا ہوں، تو میں یہاں مجھے آپ اتنا بھی نہیں کریں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، آپ کافر ہیں، آپ نجس ہیں، اور یہ مصطفیٰ کا ایک پاکیزہ بستر ہے، اس پر آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو اس کو اپنی بیٹی کی طرف سے جب حمایت نہیں ملی تو اس نے آقا علیہ السلام سے بات چیت کی، حضور خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ حضرت صدیق اکبر کے پاس گیا سفارش لے کر، انہوں نے کہا ہم حضور سے اس پر بات نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر کے پاس گیا، حضرت علی کے پاس گیا، کسی نے آقا علیہ السلام سے بات کرنے کی ہمت نہیں کی، کیونکہ جو فیصلہ اللہ کی طرف سے آئے گا اس میں کسی کے سفارش کرنے، کسی کے جا کر دباؤ ڈالنے یا بات کرنے، اس کا تو کوئی مکان نہیں تھا۔ تو حتیٰ کہ وہ ابو سفیان واپس چلا گیا، مگر اس سے اتنا جلدی یقین نہیں تھا کہ اتنا جلدی یہ لشکر آئے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے لشکر لے کر چل پڑے، اور جب مکہ قریب پہنچے چند کلومیٹر کے فاصلے پر، رات کو پڑاؤ کیا، 10,000 صحابہ تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دو لوگ مل کر رات کے وقت آگ جلائیں، جیسے چولہا جلاتے ہیں یا آگ جلا کے بیٹھتے ہیں۔ تو لشکر کو پھیلا دیا اور کہا 2 4 مل کر آگ جلا کے بیٹھو۔ تو جب اوپر پہاڑی سے آپ دیکھیں رات کو ایسا منظر ہو کہ ایک وادی کے اندر فوج پھیلی ہوئی ہے اور 2 4 آدمیوں نے الگ الگ فاصلے پر بیٹھ کر آگ جلائی ہوئی ہے، تو اوپر پہاڑی پر کھڑے ہوئے آدمی کو تو یہ نظر آئے گا کہ یہ تو کوئی ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، کتنا بڑا لشکر ہے۔ انہوں نے دیکھا رات کا وقت جب ہوا اور آگ جلی تو ان کو پتا چلا کہ یہ آگ کیسی ہے اور یہ کیا اتنا کچھ پھیلا ہوا ہے۔ تو ابو سفیان آیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس سے ملاقات کی باہر، یعنی جو بارڈر ایریا تھا، اسے کہا کہ اے ابو سفیان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ آ چکے ہیں، تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے، یا ایمان قبول کرو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، چونکہ اسلام کے اس لشکر کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر میری ہمدردی یہ ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں، مقابلہ نہ کریں، چونکہ مقابلہ آپ کر نہیں سکتے تو سوائے مرنے کے اور کوئی راستہ نہیں رہا۔ تو حضرت عباس ابو سفیان کو اپنی پناہ دے کر عرب کے دستور کے مطابق اپنی پناہ میں لے کے آئے۔ اب جب اس لشکر کے اندر داخل ہوئے تو جو بھی دیکھتا تھا کون ہے بھی، کدھر جا رہا ہے، اور وہ دیکھتے تو بھی ابو سفیان ہے، تو کئی صحابہ کرام مشتعل ہوئے اسے قتل کرنے کے لیے، مگر حضرت عباس نے کہا میں پناہ دے چکا ہوں، تو بس وہ اس کی آنر کرتے ہوئے پھر ہر کوئی اپنا ہاتھ روک لیتا، حتیٰ کہ رات کو انہوں نے اپنے خیمے میں اسے ٹھہرایا، اسلام کے لشکر کا ایک روب اور دبدبہ دکھایا۔ صبح ہوئی تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں جب ابو سفیان پیش ہوئے تو میرے آقا نے پوچھا اے ابو سفیان، کیا اب بھی تجھے یقین نہیں آیا کہ وہ وحدہ لا شریک، ساری کائنات کا خالق اور مالک، کتنی طاقت رکھنے والا ہے؟ ابو سفیان جو بے بس کھڑا تھا اس نے کہا کہ ہاں لگتا یہی ہے، کیونکہ اگر کوئی اور خدا ہوتا، میرا کوئی اور خدا ہوتا تو وہ آج ضرور میری مدد کرتا، تو لگتا ہے کہ بس ایک ہی خدا ہے اور کوئی خدا نہیں ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا کیا اب بھی تجھے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا نہیں، اس میں مجھے ڈاؤٹ ہے، تردد ہے، میں یہ بات ابھی نہیں مانتا۔
حضرت عباس نے اسے کہا کہ تم اگر مانو گے تو تمہارے لیے نجات ہے، ورنہ مار دیے جاؤ گے۔ تو یہی ابھی معاملہ تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو سفیان یہ تھوڑا اعزاز کو، آنر کو، عزت کو، انا کو، ان چیزوں کا دل دادا ہے، تو آپ اس کے لیے کچھ اعلان کریں تو تاکہ یہ مائل ہو جائے اور آ جائے۔ آقا علیہ السلام نے پھر اعلان فرمایا کہ پھر میری طرف سے اعلان یہ ہے کہ ابو سفیان کو پناہ ہے، جو اس کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے، جو ہتھیار پھینک دے اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اندر بیٹھا رہے اور باہر نہ نکلے اس کے لیے بھی امان ہے، اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ وہ واپس پلٹا اور وہ اسلام کے لشکر کا پھر اس کو دکھایا گیا رعب اور دبدبہ۔ جب وہ لشکر مدینے کی طرف چل پڑا یا مکہ کی طرف چل پڑا تو ابو سفیان کو ایک ایسی جگہ پہ لے کے کچھ صحابہ کھڑے ہو گئے کہ اسی کے سامنے سے سارے لشکر کا گزر ہوا۔ اس نے وہ سارا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو پھر واپس آیا، اس کے اندر ہمت نہ رہی ہتھیار اٹھانے کی، تو پھر اس نے بعد میں کلمہ پڑھ لیا۔ پھر اس کی بیوی تھی ہندہ، جنہوں نے غزوہ احد کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصلح فرما کیا، ان کی لاش کو کاٹا اور جگر مبارک اندر سے نکالا اور اس کو چبایا تھا وہ وحشی جو اس کا غلام تھا۔ تو پھر انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وحشی کو کہا، اور ہندہ کی طرف بھی آقا علیہ السلام نے دیکھا نہیں ہے، فرمایا میرے سامنے نہ آؤ، ٹھیک ہے تم نے اسلام قبول کر لیا، مگر یہ کہ تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے چچا کی تکلیف یاد آتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس طریقے سے مکہ کو فتح کیا۔ تو فتح مکہ اتنا عظیم واقعہ، اور صرف 2 صحابہ کرام کی طرف سے شہادتیں ہوئیں مسلمانوں کی، اور 12 ان کی طرف سے مارے گئے۔ ان 14 کے علاوہ کوئی نقصان نہیں ہوا، اور تاریخ کی اتنا بڑی کامیابی اور اتنا بڑی فتح یہ آقا علیہ السلام کی حکمت عملی تھی، ظاہری اعتبار سے، عسکری اور فوجی اعتبار سے، معاشرتی اور سیاسی اعتبار سے یہ فتح مکہ ایک بہت بڑی مثال بن گیا۔ اس کی تاریخ میں اختلاف ہے، بعضوں نے اس کو 8 رمضان لکھا، 16 رمضان بھی ہے، 17 بھی ہے، 20 بھی ہے، مگر یہ کہ غالب یہ ہے کہ یہ 20 رمضان المبارک تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔